کا ہماری عام معمولات جو زندگی کے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم نعرے مارنے کی حد تک جوشیلے قسم کے مسلمان تو نظر آتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اسلام دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارا جو عمل ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے خالی ہو گیا ہے۔ ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم اپنے عمل کو اسلام کے سانچے میں ڈالیں۔ مہمان آتے رہیں گے، وہ بیٹھتے جائیں گے اپنی اپنی جگہ، مگر بڑی دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت کرنی ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 143۔ اب میں پڑھتا ہوں دوبارہ، بلند آواز سے میرے ساتھ اس کو رپیٹ کریں تاکہ آیت کے الفاظ کا نور بھی میسر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتاً وسطا۔ اس آیت کریمہ کا آج ہم نے درس شامل کرنا ہے۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے میرے محبوب کی امتیوں، جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا ہے امتاً وسطا، امت وسط۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یہ بات میں نہیں کر رہا، کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی، کوئی دنیا کی سپر طاقت نہیں کر رہی۔ یہ بات وہ مالک کر رہا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب کا مالک فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اب بلند آواز سے یہ لفظ بولے، کیا ہے؟ امت وسط۔ یہ جو لفظ ہے نا وسط، یہ سنتے ہی اگلے بندے کے ذہن کی تختی پر جو معنی نقش ہوتا ہے یا معنی ابھرتا ہے، سننے والا بے شک پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جیسا بھی، جو ہی آپ کہیں گے نا وسط، سننے والے کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ وسط کا معنی ہے درمیانہ۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر معنی تو یہی بنے گا نا، امت وسط، درمیانی امت۔ کون سی امت؟ حالانکہ یہ درمیانی نہیں، اس امت سے قبل 1.25 لاکھ امتیں گزر چکی ہیں۔ اگر نبی 1.25 لاکھ ہیں تو امتیں بھی کتنی ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ اور یہ امت آخری ہے، کیونکہ ہمارے سروں پر جس نبی کی کملی کا سایہ ہے، ان کی قرآن حکیم سورہ احزاب کے اندر فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ وہ آخری نبی، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں ہے، ان کی کتاب کے بعد کوئی کتاب کوئی نہیں۔ تو یہ آخری امت، یہ آخری کتاب، اور ہمارے نبی آخری۔ تو اگر یہ امت آخری ہے، اس کا پھر مطلب ہے کہ وسط کا معنی
درمیانی کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، امت وسط۔ تو پھر اگر قرآن پاک کا اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورۃ القلم، اس کی آیت نمبر 28 میں لفظ وسط کا معنی بیان ہوا ہے عدل۔ کیا معنی بیان ہوا؟ عدل، انصاف۔ یہ بات کیسے کی؟ آپ کو یاد ہوگا سورہ حدید کی پہلی آیت جب ہم نے سنائی تھی، اس میں ایک واقعہ سنایا تھا جس میں یمن کے 3 بھائیوں کی بات کی۔ جب وہ فصل کاٹنے کے لیے گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ فصل ساری جل چکی ہے۔ یہ اس آیت میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہے۔ وہ ان 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی بولا تھا، اس نے بات یوں کی، قرآن فرماتا ہے قال اوسطہم، یہ جو لفظ ہے اوسط، یہ وسط سے نکلا۔ قال اوسطہم، ان 3 بھائیوں میں سے ایک عدل پسند بھائی باقی 2 سے کہنے لگا کہ میں نہیں تمہیں کہتا تھا تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو وہاں پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا اوسط، جس کا معنی ہے عدل۔ کیا معنی بولے؟ اب اس تناظر میں پھر اس کا ترجمہ کریں۔ ترجمہ یہ ہوگا جعلناکم امۃ وسطا، رب فرما اے میرے نبی محمد کے غلاموں، ہم نے تمہیں عدل پسند امت بنایا۔ کون سی امت بنایا ہے؟ عدل پسند۔ تو اب معنی نکل آیا نا، اور ایک معنی، اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ اس کا معنی ہے آقا علیہ السلام کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں نہ تمہیں بتاؤں کون سے اعمال اچھے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الاعمال اوسط، سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن کے اندر میانہ روی پائی جائے۔ کیا پائی جائے؟ میانہ روی۔ تو یہ وسط کا معنی ہے میانہ روی۔ اب اس تناظر میں اس کا معنی کریں تو پھر معنی یہ ہوگا جعلناکم امۃ وسطا، اے امت، اے میرے محبوب کی امت، ہم نے تمہیں، اب اس کا معنی ہوا نا کہ درمیانہ، یہ سب سے بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی پائی جائے۔ ہم نے تمہیں وہ امت بنایا ہے کہ جن کے کاموں کے اندر میانہ روی ہے، جو اعتدال پسند امت ہے، جو توازن کو پسند کرتی ہے، اعتدال کو پسند کرتی ہے، میانہ روی کو پسند کرتی ہے، وہ تمہیں امت بنایا، جن کے کاموں کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، میانہ روی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا امت واسطہ، اعتدال پسند امت۔ بولے یہ کیا لفظ ہے؟ اب اگلی ایک بات یہ ہوئی، اعتدال کسے کہتے ہیں؟ میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں کہوں کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ میانہ روی والے ہیں، کوئی بندہ یہاں اٹھ کر کے نہیں جو فلانی جماعت کرتی ہے وہ میانہ روی ہے، کوئی اٹھ کر نہیں جو فلانے ملک والے کرتے ہیں وہ میانہ روی۔ تو میانہ روی کا بھی تو کوئی نہ کوئی پیرامیٹر ہوگا نا کہ میانہ روی کسے کہتے ہیں۔ جو بندہ جس کی سیلری لاکھوں میں تو وہ ہزاروں میں خرچ کرے تو وہ کہے گا یہ میانہ روی، جس کی سیلری ہزاروں میں وہ جب خرچ کرے تو سینکڑوں میں کرے وہ کہے نہیں یہ میانہ روی ہے۔ میانہ روی تو پھر معنی بدل کر کیا اس کا، تو کوئی اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو پیرامیٹر ہونا چاہیے۔ تو میانہ روی کیا ہے؟ یہ بات ٹیکنیکل سننے والی آگے ساری گفتگو پھر بڑی حلوہ بن جائے گی۔ میانہ روی کسے کہتے ہیں؟
اس کی تعریف کی ہے لغت کے بڑے بڑے امام نے، کہتے ہیں الاعتدال فضیلت، میانہ روی ایک خوبی ہے، ایک فضیلت ہے، بین الرذیلتین، جو دو چیزوں کے درمیان چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ دو چیزیں جن کو اللہ نے، جن کو آقا علیہ السلام نے، جن کو اسلام نے، جن کو دین نے ناپسند کیا، ان دو چیزوں کے درمیان وہ خوبی چھپی ہوتی ہے۔ ایک چیز کا نام ہے افراد، دوسری کا نام ہے تفرید۔ بولے پہلی کا نام کیا؟ افراد، دوسری کا نام افراد اور تفرید کی درمیان والی کیفیت کو میانہ روی کہتے ہیں۔ اب افراد اور تفرید کیا ہے؟ افراد کہتے ہیں کسی شے میں زیادتی کرنا، کسی شے میں اضافہ کرنا۔ شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان میں کوئی بندہ اضافہ کرنا، غصے میں آ کے ایسے ایک، ہمارے ملک میں کبھی کبھار آتی ہے نا ایک ایسی لہر آتی ہے اور ساری مخلوق اس لہر میں بہہ جاتی ہے، ناؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، یہ ہے افراد کی کیفیت۔ اور تفرید کہتے ہیں کسی شے میں کمی کرنا، تفرید کہتے ہیں پیچھے رہ جانا، افراد کہتے ہیں آگے نکل جانا۔ اور یاد رکھیں اسلام نہ افراد کو پسند کرتا نہ تفرید کو پسند کرتا، اسلام ہر معاملے کے اندر میانہ روی کو پسند کرتا، اعتدال توازن کو پسند کرتا۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، یہ خطاب ابو بکر عمر و عثمان کو بھی تھا، یہ خطاب تابعین کو بھی تھا، اولیاء کو بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک آنے والی مصطفیٰ کے ہر امتی کو فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، ہم نے تمہیں وہ امت بنایا جن کے اعمال کے اندر نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، ان کے اعمال کے اندر توازن ہے، اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے معاشرتی رسومات، لفظ بولے ذرا، ان میں جو افراد و تفرید ہے، بالخصوص دو چیزیں، ایک شادی بیاہ، ایک فوتگی، جو صحیح لفظ ہے فوتیدگی۔ ان دو چیزوں کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی اپنا رکھی ہیں جو افراد کا شکار ہے، بہت ساری چیزیں ایسی اپنا رکھی ہیں جو تفرید کا شکار ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے چھوڑ دی جن کو ایز اے مسلمان ہم نے اپنانا تھا مگر ہم نے اپنایا نہیں۔ اور میں پھر زیادہ قصور ہماری برادریوں کے رسم و رواج کا ہے، یعنی جب کوئی غمی خوشی آتی ہے، شادی بیاہ، چودھری یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو چودھری برادری ہے اس کے رسم و رواج کیا، قرآن نہیں دیکھتے، نہ اسلام نہ دین، وہ تو ہم نے ایسے ہی دا لگایا ہوا، ایسے ہی دا لگایا ہوا، سارے کا سارا اسلام اٹھا کے داڑھی، ٹوپی اور وضع قطع کے اندر ڈال دیا، باقی ہمارے معاشرتی رسم و رواج میں دور دور تک اسلام نظر نہیں آتا۔ راجے یہ سمجھتے ہیں کہ رسم و رواج میں ہماری برادری کیا کہتی ہے، بٹ، مغل، جٹ، چیمے، گوندل، یہ جتنی کاسٹ ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب شادی بیاہ یا فوتیدگی کے معاملات آتے ہیں تو ہماری برادری کیا کہتی ہے، وہ برادری پیش نظر کو نہیں رہتی جس کا ٹائٹل تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اسلام پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام کسی علاقے میں جاتا ہے، یہ سننے والی بات ہے، اس علاقے میں اسلام سے پہلے جو رسم و رواج رائج تھے، کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ دو، یا اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں ان سب کو اپنائے رکھو؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ مثلا دیکھیں، آج میں آیا ہوں لاہور سے، مرکز سے، موقع نہیں ملا کپڑے بدلنے کا،
تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر میں پہنتا ہوں وہ جبہ پہنتا ہوں، وہ ہمارا لباس نہیں ہے، کلچر نہیں ہے۔ ہم کیا پہنتے ہیں سارے؟ شلوار قمیض۔ کوئی کہہ دے کہ شلوار قمیض اسلامی لباس ہے تو یہ نہیں، ایسا نہیں، یہ اسلامی نہیں، یہ ہمارا کلچر ہے۔ بولے کیا ہے؟ اب پنجاب میں اس شلوار قمیض کے اوپر پہنتے ہیں پگڑی، آپ چلے جائیں سندھ، وہ شلوار قمیض کے ساتھ سندھی ٹوپی اور اجرک کا اضافہ کرتے ہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ بلوچستان چلے جائیں تو ان کی جو شلوار ہوتی ہے 10 میٹر کی تو ان کی شلوار ہوتی ہے، وہ ان کا کلچر ہے۔ KPK میں چلے جائیں تو شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ، یہ ان کا کلچر ہے۔ ہمارے کشمیر میں بھی جائیں تو وہاں بھی شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ اور جناح کیپ سے ایک چھوٹی سی کیپ ہوتی ہے، وہ ہمارے کشمیر کا کلچر ہے۔ یہ کلچر ایسا ہے۔ آپ چلے جائیں تو وہ جبہ پہنتے ہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ اب اسلام کے اندر لباس کی تعریف کیا ہے؟ اب وہ سننے والی بات، اسلام کے اندر لباس اسے کہتے ہیں جو مرد اور عورت کی شرمگاہ اور ستر اچھے طریقے سے ڈھانپ دے، اس کو کہتے ہیں اسلامی لباس۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو ستر اور شرمگاہ اچھے طریقے سے ڈھانپ دے۔ اگر یہ ضرورت شلوار قمیض سے پوری ہو گئی تو پھر یہی اسلامی لباس۔ یہ ضرورت اگر جبے نے پوری کر دی تو وہی اسلامی لباس۔ یہ ضرورت اگر پینٹ شرٹ سے پوری ہوگی تو پھر وہی اسلامی لباس۔ جو لباس ایک مومن مرد اور عورت کی شرمگاہ اور ستر کو اچھی طرح ڈھانپ دے